آج کا جو بیہیویئر ہم کریں گے ایسے بچے کے بارے میں جو ہمیں یہ امپریشن دیتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. اگر ہم اس بچے کو دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو سارے آنسرز آتے ہوتے ہیں. جب بھی آپ اسے کچھ کہتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ اور خاموشی سے سنو تو وہ ریفیوز کر دیتا ہے. وہ ہر وقت بولنا چاہ رہا ہوتا ہے. ایسے بچے کا بہت سپیریئر ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بحث کرے گا, اس کو کہتے ہیں آرگیومنٹیٹیو ہوتا ہے. اس سے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کنونس کرنا کہ اس وقت خاموشی سے جو بات میں بتا رہی ہوں کلاس میں یا لیسن ہے وہ آپ سن لیں. بہت بریلینٹ بچہ ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا احسان کیا اس کلاس میں آ کے. وہ باقی بچوں کے رسپانس پہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کو ایسی لک کرائے گا جب کوئی بچہ اور بولے گا جیسے اس نے جو جواب دیا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. کبھی کبھی سارکاسٹک ہوگا, طنزیہ انداز میں بات کرے گا اور وہ ایسا امپریشن دے گا کہ جو مجھے آتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں آتا. پور لسنر ہوگا کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا, آپ جو میسج اس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہماری کلاسز میں اسپیشلی ہم مورل سٹوری سناتے ہیں. آپ نے کوئی پروفٹ کی سٹوری سنائی, آپ نے سیرہ میں سے کوئی بات کی اور اس کو وہ سٹوری پتہ ہے, ہو سکتا ہے وہ اچھا ریڈر ہے, وہ گھر میں بہت ڈیٹیل میں پڑھتا ہے. اب آپ اس سٹوری کے سرٹن سیکشنز بتا رہی ہیں کیونکہ آپ وہاں سے اس کو کوئی مورلز دینا چاہ رہی ہیں, ایک آپ کا ایک اسپیسیفک میسج ہے, فوکس ہے, لیکن وہ بیچ میں نا باقی چیزیں ڈالنا شروع کر دے گا, باقی چیزوں کے بارے میں بات کرے گا جس سے وہ فوکس نہیں رہے گا. اپنے دوستوں کو امپریس کرے گا, وہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ایسے بتائے گا بار بار ڈیورنگ دا کلاس ٹیچر کو انٹرپٹ کر کے اور ایون آفٹر دا کلاس کہ بھی مجھے تو سب کچھ آتا ہے. تو ایسے بیہیویئر سے آپ بتائیں کہ ٹیچر کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ ٹیچر فوکس لوز کر جاتا ہے, وہ جو اس نے آگے پڑھانا ہوتا ہے یا لنک کرنا ہوتا ہے وہ اس سے آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیچر اپنا فوکس لوز کر جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو ڈسٹرب کرتا ہے تو پوری کلاس کو ہی فنش ہوتی ہے. شی فیلز ایگزاسپریٹڈ, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اب اس کو ڈسپلن کا خیال رکھوں یا اپنے لیسن پہ فوکس کروں. ٹھیک ہے, تیاری کے دوران ہی ٹیچر کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیسے اس کو ہینڈل کروں گی. کلاس روم انوائرمنٹ میں بچے کی مونوپلی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بول رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں کا ٹائم لے لیتا ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹس اریٹیٹڈ ہوتے ہیں کلاس میں, کوئی خوش نہیں ہوتا. ٹیچر تھریٹنڈ فیل کرتی ہے, کو لگتا ہے جو میں پڑھا رہی ہوں اس نے 3 جواب اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. سر اس چیز کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ لیسنز بورنگ جا رہے ہیں کیونکہ اس بچے کو آتا ہے, کمپلین کرتا ہے اپنی مدر کو بھی کہ میں بور ہو رہا ہوں کلاس میں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باقی بچوں کی پارٹیسپیشن ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. جب بچوں کو لگتا ہے کہ اس کو سب کچھ آتا ہے, یا تو وہ جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچہ سب کو جواب دے دے گا, یا وہ بولنے بھی نہیں دیتا بچوں, یا اس کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ ٹیچر تو اسی سے پوچھیں گے. اور اس کے ساتھ نا کلاس انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ریزینٹمنٹ بلڈ ہو جاتی ہے. یعنی خوش نہیں ہوتے سب لوگ نا, اور ٹیچر بھی ڈیسپریٹ ہے, بچے بھی ڈیسپریٹ ہیں, اور یہ جو ہے یہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھا ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے. اچھا, کامن مسٹیکس ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ اس انوائرمنٹ میں کیا ہوتی ہیں. ایک کامن مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کمپلیٹلی اگنور کرتی ہے اسٹوڈنٹ کو. وہ سمجھتی ہے کہ میں اگر اس سے جواب نہیں سنوں گی, جب یہ بول رہا ہے میں بالکل اس کو اگنور کروں گی تو شاید یہ سیٹل ہو جائے گا. یا وہ بھی سارکاسٹک ہو جاتی ہے, طنزیہ انداز میں کوئی بات کرتی ہے یا اس کو جواب دیتی ہے. یا وہ کیا کرتی ہے کہ کچھ اور بچوں کو اس کے مد مقابل کھڑا کر دیتی ہے. کبھی کبھی اگر کوئی ٹیچر پیسو ہوتی ہے تو وہ اسی اسٹوڈنٹ کو ڈومینیٹ کرنے دیتی ہے کلاس میں, یعنی وہ اسی کو لیڈر بنا دیتی ہے, ہر بات اسی سے پوچھتی ہے, وہ کہتی ہے چلو اچھا ہے باقی بچے سن لیں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی. کلاس میں کئی دفعہ ایک سینس آف انفیریورٹی آ جاتی ہے, کئی دفعہ ٹیچر میں آ جاتی ہے, کئی دفعہ باقی بچوں میں آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا بلنڈر ٹیچر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس بچے کو اتنا زیادہ آتا ہے تو اس کے ریسورسز کو صحیح طرح استعمال نہیں کر رہی ہوتی. اچھا جی, کریں گے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا مین پرابلم کیا ہے. 4 چیزیں تھیں نا, اٹینشن, پاور, ریونج اور لیک آف کانفیڈنس. مین پاور ہے, کیونکہ جب وہ ہر چیز بولتا ہے اس کے پاس نالج ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے, لیکن اسی پاور کے ساتھ اس کے پاس اٹینشن بھی آتی ہے. سب اس کو دیکھتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, سب کو لگتا ہے بھی تمہیں تو سب کچھ آتا ہے, بار بار ایسے جملے بولے بھی جاتے ہیں, یعنی اس کو اٹینشن بھی مل رہی ہے. اب ٹیچر کو کرنا کیا چاہیے؟ ٹیچر کو کلاس روم انوائرمنٹ میں اس بچے کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اس کا نالج بیس کیوں ہے, کیسا ہے, یہ بکس پڑھتا ہے یا اس کے گھر میں بہت اسٹرانگ بیس آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس یہ آنسرز ہوتے ہیں, اور اس کو مجھے کہاں کہاں انوالو کرنا ہے.
کیونکہ یہ بچہ اگر سارے جواب دے رہا ہے تو یہ انٹیلیجنٹ بہت ہوگا بچہ. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اسی انٹیلیجنس کے ذریعے استعمال کرنا ہے. یعنی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمپلیکیٹڈ چیز آپ نے پوچھنی ہے وہ فیکٹ اینڈ فگر اس سے پوچھیں. کامن سٹوری ہے, آپ اس کو سنانے دیں. کبھی کسی سے پوچھا, کبھی کسی سے پوچھا, 2 پوائنٹس اس سے بھی پوچھ لیے. ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ سب کو نہیں آتی ہوں گی وہ پوائنٹس آپ نے ریز کیے. تو جب آپ ایڈیشنل پوائنٹس ریز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کو آپ کنٹرول بھی کرتے ہیں, ٹیچر کی اتھارٹی بھی رہتی ہے, اور باقی بچوں کی بھی انوالومنٹ کسی لیول پہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس بچے کا ایک اور ایشو یہ ہے کہ کیونکہ اس نے لوگوں کے سامنے اتنا امپریشن کریٹ کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فیئر اس بچے کا ہوتا ہے کہ میں ڈم نہ لگوں, میں بے وقوف نہ لگوں, یہ نہ کبھی لگے کہ بھی مجھے کچھ بھی نہیں آتا. اور یہی وہ کی ہے جہاں سے آپ نے اس بچے کو پکڑنا ہے. اس کو بتانا ہے کہ اٹ از ناٹ اے اسمارٹ تھنگ ٹو پٹ ادر پیپل آف. اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ سب کو انوالو کریں گے. آپ نے اس کو اس طریقے سے انوالو کرنا ہوتا ہے, اس طریقے سے کلاس میں انگیج کرنا ہوتا ہے کہ اس بچے کو یہ فیلنگ ہو کہ کیونکہ میں اسمارٹ ہوں تو میں اپنی اسمارٹنیس سے سب کو فائدہ دے رہا ہوں. اس کو لوگوں سے ریلیٹ کرنا سکھانا ہے. مثلاً ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کوئی, آپ اس کی پیئرنگ کسی ایسے بچے کے ساتھ کرتے ہیں جس کو نہیں اتنا آتا, اور آپ اسے کہتے ہیں آپ اسے یاد کروائیں گے اور آپ اسے سکھائیں گے. آپ کی انٹیلیجنس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایک بچہ بیٹھا ہے جس کو نہیں آتا, اس کو بھی یہ چیز یاد ہو جائے. لاسٹ کلاس میں میں نے ایسے ہی کیا تھا کہ ایک بچے کو آتا تھا اور اس میں بہت بولتا جا رہا تھا, میں نے اس کو کہا کہ میں باقی بچوں کو پڑھاتی ہوں, آپ نے اس کو یہ دعا یاد کرانی ہے. اس نے یاد کرا دی اس کو دعا. اکثر جن کے بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ان کو سب کچھ آتا ہے. مائیں بڑی کنسرنڈ ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نالائق بچہ نہ بیٹھ جائے, کیونکہ نالائق بچہ بیٹھا تو ہمارا بچہ بھی پڑھنا چھوڑ دے گا. حالانکہ اس وقت انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ اس کو باقی لوگوں کو صحیح چیز سکھانے میں فیسیلیٹیشن لیتے ہیں, اس سے آپ اسے پریکٹیکل ایگزامپلز اور سجیشنز میں لیڈ کرتے ہیں. مثلاً اس کو تھیوری تو پتا ہوگی کسی بھی چیز کی, لیکن اس کو بہت سے اپلائیڈ ایسپیکٹس نہیں پتا ہوتے. اگر اس نے آپ کو کوئی تھیوری بتائی ہے تو آپ اس کو وٹ, واؤ, ہاؤ, وین, ویئر ایسے کوشچنز کے ذریعے اور زیادہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہی فرسٹریٹ ہوتے رہیں کہ لو یہ میں نے بتانی تھی اور اس نے بتا دی. اسکول انوائرمنٹ میں کئی بچے ہوتے ہیں وہ پہلے سے چیپٹر پڑھ کے آتے ہیں. کئی بچوں نے گھروں میں ٹیوشنز رکھی ہوتی ہیں اور ان کی مدرز اتنی اسمارٹ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو پہلے سے تیاری کروا کے بھیجتی ہیں کہ جب آپ کلاس میں جائیں گے آپ کو یہ فارمولا, یہ چیز پہلے سے آتی ہو. کیونکہ اب اسکول کے پلانرز بھی گھر جاتے ہیں, اور جب سے ایکیڈیمکس کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس ہے تو پیرنٹس بھی لیڈ لیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایسا لیڈ لینے سے کئی دفعہ بچہ مس ہینڈل ہو جاتا ہے. تو اب ٹیچر کے پاس اگر ایسے بچے آ رہے ہیں تو وہ کیا کرے گی, اسی طرح سے ان کو اپلائیڈ ایسپیکٹس کے ذریعے ان چیزوں پہ لے کے جائے گی کہ یہ کہاں کہاں اپلائی ہوگا, یا کوئی پرابلم سالونگ ان سے کروائے گی. اس کے علاوہ بچوں کو یہ سکھائے گی کہ اگر آپ نے یہ آئیڈیا دیا ہے تو لیٹس ٹیک ان ایکسپریشنز اینڈ آئیڈیاز فرام ادر چلڈرن ایز ویل. مثلاً آپ اس بچے کو سنپ نہیں کریں گے کہ نہیں بیٹا آپ نے بہت سارے آنسرز دے دیے, اب میں کسی اور سے پوچھوں گی. آپ اس کا موریل بھی لو کر رہے ہیں اور اس کی پھر لرننگ بھی ختم ہو رہی ہے. تو آپ اس بچے کو کیسے اپلفٹ کر سکتے ہیں. اس نے اگر ایک چیز بول دی ہے وہ آپ نے بھی پڑھانی تھی, سمجھانی تھی. ایک تو وہی بات ہے کہ آپ نے اس کے پرابلم سالونگ ایریاز کو کور کیا. دوسری آپ نے امپورٹنٹ چیز کیا کہ آپ نے فوراً ساتھ والے بچے ان سے کہا انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, اچھا آپ میں سے کون اس میں اپنی ان پٹ دے گا, یا آپ آگے اس کے 3 پوائنٹس بتا سکتے ہیں. تو باقی بچوں کو انوالو کیا. اچھا یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کلاس میں باقی بچوں کو وہ آنسرز نہ آتے ہوں, یہی ایک بچہ ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, آپ نے پھر اسمارٹلی دیکھنا ہے کہ آیا اس سے بہتر چیز کوئی بتا سکتا ہے, اسٹوری کی اگلی چیز کوئی بتا سکتا ہے, اس لیسن کو آگے فردر کوئی لے کے جا سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں تو پھر آپ اسی میں سے فردر ڈسکشن بچوں سے کرواتے ہیں, تاکہ سم ہاؤ بچوں کو سب کو لگے کہ ہم ایک لیول پہ آ سکتے ہیں. یہ مثلاً آپ کا ایک بچہ ہے, کوئی بھی بات ہو رہی تھی کلاس روم میں, کوئی ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا اور اس نے ایک دم سے آپ کو سب کچھ بتا دیا. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ باقی کلاس انوالو ہو, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے, اور اس کے بعد اب یہ ٹیچر کا کمال ہے کہ وہ کوشچن اس طریقے سے پوز کرے کہ باقی بچے بھی رسپونڈ کر سکیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے فار ایگزامپل کہ یہ بچہ ہی ایسا جواب دے سکتے ہیں, اگلے نہیں دے سکتے, تو آپ باقی بچوں کو کیسے انوالو کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ریڈر کروا رہے ہیں آپ اس کو کہیں چلے اگلا پوائنٹ آپ ریڈ کریں, آپ نے اسے ریڈنگ کروا دی. آپ کو ایگزامپل چاہیے, آپ کہتے ہیں اچھا 2 ایگزامپلز آپ دے دیں, اور آپ اس کو لیڈ کرتے ہیں. ٹیچر کا کمال یہی ہے نا کہ اگلے بچے کو آئیڈیاز دے کے لیڈ کرواتی ہے. اب آپ جنگ بدر کروا رہی ہیں اور آپ نے بڑے سوچا میں ان کو فیکٹس اینڈ فگر سارے بتاؤں گی. اب ایک بچہ ہے اس کو سب کچھ آتا ہے, اس نے ساری چیزیں بتا دی, اس نے یہ بھی بتا دیا فلاں صحابی یہاں تھے
اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. اب رہ کیا گیا اسٹوری میں؟ اب آپ وہاں سے دوسرے بچے کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے کوئی ایسی چیز چھوٹی سی پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون سی دعائیں مانگتے تھے. اب یہ کامن کوشچن ہو جاتا ہے جس میں وہ بچے دوسرے بھی انوالو ہو سکتے ہیں. یا جب ہم ایسی دعا مانگتے ہیں, دعا مانگنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ شاید جنگ بدر ابھی باقی بچوں کو اتنی ڈیٹیل میں یاد نہیں ہوگی, تو آپ پھر ایسا کوشچن نہیں پوچھتے جو کہ باقی بچے اس کا جواب ہی نہ دے سکیں. آپ پھر بہت کامن سمپل چیز پوچھتے ہیں جس میں باقی بچے بھی انوالو ہو سکتے ہیں. یا ان کی رائے لے لیں کہ آپ کے خیال سے وہاں کیسا انوائرمنٹ ہوگا, کیا ہوا ہوگا, انہوں نے کیا سوچا ہوگا, سم تھنگ دیٹ اینی ون کین ایڈ ٹو. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو بچہ ہے جب آپ کچھ پوچھتے ہیں فوراً ہاتھ کھڑا کرتا ہے, ہر بات میں کھڑا کرتا ہے, اور جب تک آپ اسے سن نہیں لیتے تو یہ بے چین رہتا ہے کہ بس میں نے بولنا ہے, مجھے بولنا ہے. بالکل. پھر یہ بیٹھے گا نہیں سکون سے جب تک آپ اس سے سن نہیں لیں گے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں یہ کہ آپ کو جب پہلے سے ہی پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہے تو آپ ایک رول بھی بناتے ہیں کلاس کا, اور ایک اوور آل رول بتاتے ہیں. ہر شخص کی ایک دفعہ ٹرن آئے گی. اگر کوئی بہت ڈسپلن بیٹھے گا تو اس کی سیکنڈ ٹرن بھی آئے گی. کئی دفعہ آپ کوئی اور رول بنا دیتے ہیں, مثلاً آپ کوئی سلپس بنا دیتے ہیں, آپ لائن میں ٹرن رکھ دیتے ہیں, آپ سٹنگ ارینجمنٹ جس طرح اس طرح سے کہتے ہیں کہ مثلاً میرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے لیسن شروع ہوگا. یعنی آپ ورائٹی ایڈ کرتے ہیں, ہر دفعہ ایک بات نہیں کہتے. اور کسی لیسن میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت نالج ہے, آپ اس کو اپریشیشن بھی دینا چاہ رہے ہیں, آپ اس کی انٹیلیجنس کو بلاک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو بولنے بھی دیتے ہیں کہ وہ لیڈ لے لے کہیں پہ. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوور آل اگر آپ 2-3 مہینے میں دیکھیں تو آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ نے موسٹلی بچوں کو کسی نہ کسی لیول پہ انوالوڈ رکھا ہے, اور اس بچے کو ایمپتھائز کرنا سکھایا ہے کہ باقی بچوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بولیں. آپ نے اس کو ٹرین یہ کرنا ہے کہ کئی جگہوں پہ آپ کو آنسر آتا ہوگا لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے. اب دیکھیں ہم بڑوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے, کئی ٹریننگز یا ورکشاپس ایسی ہوتی ہیں, مثلاً وہ کسی نے پہلے سے اٹینڈ کی ہوئی ہے, اس طرح کی کوئی بک پڑھی ہوئی ہے, لٹریچر پڑھا ہوا ہے, وہ فوراً ہاتھ کھڑا کرے گا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جبکہ طریقہ کیا ہونا چاہیے, آپ کو آنسر آتا ہے, آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں. جن لوگوں نے وہ سیشن نہیں اٹینڈ کیا ہوا ان میں سے پہلے کسی کو ٹرائی کرنے دیں کہ وہ جواب دے. اگر وہ جواب نہیں دیتا, ہاں پھر آپ اینڈ میں بولیں. پھر یہ کہ اس بچے کو آپ کوئی اسپیشل پروجیکٹس بھی دے سکتے ہیں, مثلا آپ چارٹ بنا کے لاؤ, پریزنٹیشن بنا کے لاؤ, کیونکہ اس کو نالج بہت زیادہ ہے, اس چیز کے بارے میں پڑھتا بہت زیادہ ہے یا جانتا بہت زیادہ ہے, تو اس کو بھی ایک آؤٹ لیٹ ملے کہ ہاں میں اس میں اس لیول تک پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک میننگ فل ریلیشن شپ بلڈ کرے, نہ اس سے انفیریئر فیل کرے اور نہ اس سے اپنے آپ کو سپیریئر شو کرنے کی کوشش کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہے اور آپ کے اسٹوڈنٹ کو یاد ہے نام, تو آپ کو کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, کہ الحمدللہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی کلاس میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو اس قسم کے فیکٹس, فگرز, نام, چیزیں یاد رکھتا ہے, اس کو پتہ ہے.